ارتد الناس الا ثلاثة نفر. نبی فرما رہے ہیں میرے بعد میری امت ایمان اور اسلام کے معاملات میں کھٹائی میں پڑے گی. ان کا اسلام مشکل میں آ جائے گا، ان کا ایمان پریشانی میں آ جائے گا. میرے معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں نبی کی رحلت کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے الا ثلاثة نفر، سوائے 3 لوگوں کے. ذرا جگر تھام کے سنیے گا اس موضوع کو. صحیح بخاری کے اندر میرے عزیزوں ایک مفصل روایت ہے، یہ نبی کی روایت ہے. نبی فرماتے ہیں کہ محشر میں میرے اصحاب میرے پاس آئیں گے، ان میں چند ہی لوگ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے. اور نبی انہیں، صحیح بخاری کی مسلم کی روایت ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمارے بھائی اپنی کتابوں کو بھی نہیں پڑھتے، ہمیں مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی کتابیں بھی پڑھیں اور اپنے بھائیوں کی کتابیں پڑھیں. جی، اور کسی طرح کی کوئی توہین آمیز گفتگو مراد نہیں ہے، اس ممبر سے کسی کی توہین نہیں ہوتی. ہم اگر تاریخ پڑھتے ہیں تو سبق لینے کے لیے پڑھتے ہیں. معصوم فرما رہے ہیں نبی کی رحلت کے بعد لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 لوگوں کے. توجہ چاہوں گا آپ سے. راوی کہتا ہے کہ وہ کون ہے 3 لوگ؟ فرمایا السلمان والمقداد والعمار. یہ 3 لوگ ہیں جو باقی رہ گئے ہیں. یہی پیمانہ ہے. علی کو اگر چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو مسلمان کیسے کہلائیں گے؟ مارنے آ رہے ہیں پھر بھی مسلمان کہلائیں گے. میں حرم سے مکے میں حرم سے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا اسی ابا قبا کے ساتھ. الحمدللہ پوری دنیا میں اسی لباس میں سفر کر رہا ہوں. ہم برابر گزر رہے تھے تو برابر سے 2-3 مصری گزرے، مصری حاجی. تو آپس میں کہنے لگے یہ ایرانی جا رہا ہے. تو جذبہ حب الوطنی ایک مرتبہ بھڑکا. تو میں نے انہیں مڑ کے دیکھا، میں نے کہا نہیں یہ پاکستانی ہوں. تو کہنے لگے پاکستان میں شیعہ ہیں؟ کم سے کم یہ تو طے ہو گیا کہ اس لباس والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی پاکستان میں تو اکثریت میں ہے شیعہ، اب اس کو کہیں اور ثابت کیا جائے گا کہ اکثریت میں ہے شیعہ. کم سے کم بینکوں کا ریکارڈ تو یہی بتا رہا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ. رستے پر بہت ساری باتیں ہوئی، کم سے کم 2-3 کلومیٹر کا تو رستہ تھا وہ. تو بات ہونے لگی، کہنے لگے آپ اب یہاں آ ہی گئے تو اپنی اصلاح کر کے جائیں. حج کرتے آ گئے ہیں اپنی اصلاح کر کے جائیں. اچھا اتفاق سے پھر وہ کیونکہ اسی ایریا میں رہتے تھے تو ہماری روزانہ ایک چند دن تک ہوا. وہیں قریب میں ایک مسجد تھی، جرول کی مسجد مشہور ہے، اس میں ہمارا ان سے مناظرہ بھی رہا. بہت اچھی گفتگو رہی. تو یہ رستے میں جو باتیں ہوئیں، اب مجھے تردد ہو رہا ہے کہ یہ رستے کی بات ہے مسجد کی. بہرحال جو ہم سے باتیں ہوئیں ان میں سے ایک یہ کہ آپ لوگ بزرگوں کو برا کہتے ہیں، شخصیات کو برا کہتے ہیں، آپ جو ہے وہ تاریخ کے بڑے محترم لوگوں کو برا کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، کبھی ہم ایسا نہیں کرتے. کہنے لگے نہیں آپ اصحاب کو نہیں مانتے. میں نے کہا نہیں، ہم اصحاب کو مانتے ہیں مگر اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں، اصحاب حکومت کو نہیں مانتے. بہت اور ہے بھائی. اس مکالمے میں جو میرے اس وقت مضمون کی بات ہے، وہ کہنے لگے کہ آپ جو شخصیات کو برا کہتے ہیں، آپ جو، تو میں نے کہا اگر میں آپ سے ایک سوال کروں اور اس کے نتیجے میں آپ سے ہی وہ بات کہلوا دوں جو ہم کہتے ہیں. کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی پہلے خلیفہ مسلمین کے خلاف تلواریں لے کر آئے، ڈنڈے لے کر آئے، جلوس لے کر آئے، لشکر لے کر آئے کہ انہیں قتل کر دو، انہیں مار دو. پہلے خلیفہ مسلمین کو کوئی مارنے کے لیے لشکر لے کر آئے، اسے آپ کیا بولتے ہیں؟ مسلمان ہے کافر؟ جو ایسا کرے گا کافر ہے، فقط کفر، انہوں نے کفر کیا. میں نے کہا دوسرے خلیفہ کے ساتھ اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو کہا کافر ہے. میں نے کہا تیسرے خلیفہ حضرت کے ساتھ جو ہوا، جو نے مارا گیا، کہا کافر تھے وہ سارے لوگ جنہوں نے خلیفہ کو مارا. میں نے کہا چوتھے خلیفہ کے خلاف اگر کوئی لشکر لے کر آئے تو کیا بولتے ہو؟ کہنا ما ادری، مجھے نہیں پتا. نہیں پتا آپ کو؟ سبحان اللہ. ہمارے جگر سے پوچھو بھائی. ہم تاریخ کے ان واقعات سے عبرت لینا چاہتے ہیں. آپ کی دل آزاری مراد نہیں ہے، اپنے دل کو ٹھیک کرو. فرمایا 3 لوگوں نے میری نبی کی رحلت کے بعد 3 لوگوں کے علاوہ سب مرتد ہو گئے. پھر بعد میں آہستہ آہستہ کچھ اور تعداد بڑھی ہے. اچھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مولا علی کا نام نہیں لے رہے پیغمبر معصوم امام، اس لیے کہ علی تو خود کسوٹی ہے اس کی. فرمایا 3 لوگ. راوی کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، تعجب کیا اس نے کہ یہ کیسے، کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا ایسا؟ فرمایا دور مشکل آ گیا تھا جس کی بنیاد پر لوگوں کا ایمان ان کے ہاتھ سے پھسل گیا. دور مشکل آ گیا تھا. راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، نام لیا سلمان، ابو ذر اور مرداد،
3 نام لیے. ارتد الناس الا ثلاثه نفر, 3 لوگوں کے علاوہ لوگ مرتد ہو گئے. آپ لوگ میری اس گفتگو سے خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ نہیں ہو رہے تو ایک ہمت بتائیے, تھوڑی گردن ہلائیے. ان پر بات کر رہا ہوں, اپنی آیت جو پڑھ رہا ہوں اس کی تفسیر کے اوپر کر رہا ہوں. روایات ہیں, ایک گفتگو ہے. 3 لوگوں کے علاوہ کون؟ سلمان, ابو ذر اور مقداد. رابی کہتا ہے فل عمار, عمار کہاں ہے؟ اور کریں. ابھی کہتا ہے آپ نے 3 لوگوں کے نام لیے, سلمان کا, ابو ذر کا اور مقداد کا. عمار کہاں ہے؟ عمار نہیں تھے کہ؟ عمار بھی انہی لوگوں میں تھے. فرمایا العمار جازا کانا جازا جیزتن ثم رجع ولم یشک. عمار نے ایک لمحے کے لیے علی پر شک کیا تھا, پھر اس سے توبہ کی اور پھر زندگی بھر علی پر شک نہیں کیا, مگر ایک لمحے کے لیے عمار نے بھی دروازہ چھوڑا تھا. ایک لمحے کے لیے بھی مرکز سے ہٹے تھے عمار. رابی کہتا ہے کہ میں نے پھر پوچھا فرزند رسول سے کہ ان 3 لوگوں نے کیا کیا؟ کہ عمار نے تو کچھ لمحے کے لیے شک کیا اور وہ بھی پلٹ آئے, لیکن فرماتے ہیں السلمان والمقداد, سلمان اور مقداد کے ذہن میں آیا کہ انا عند امیر المومنین اسم اللہ العظم. اچھا انہوں نے کیا سوچا؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس نے تو شک کیا, انہوں نے تو شک کیا عمار نے تو مولا علی کے اوپر. اچھا وہ کیا واقعہ ہوا تھا وہ بھی عرض کروں گا. جس مرحلے پر یہ نوبت آئی کہ مولا کے اوپر شک ہو رہا ہے, وہ واقعہ کیا تھا, وہ مراحل کیا تھے, مسئلے کیا تھے. کہا عمار نے تو ایسا کیا لہذا وہ 3 لوگوں کے میں ان کا نام نہیں ہے. لیکن سلمان اور مقداد نے کیا کیا؟ سلمان اور مقداد نے سوچا کہ کان عند امیر المومنین اسم اللہ العظم, امیر المومنین کے پاس تو اسم اعظم ہے, لو یکلم بہ, اگر اسم اعظم علی اپنی زبان پہ جاری کریں تو زمین انہیں کھا جائے. لیکن آگے علی اگر اسم اعظم کے ہوتے ہوئے اسے استعمال نہیں کر رہے تو علی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے یہ ضرور سوچا, مگر اسی کی بنیاد پر کہا کہ نہیں, جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ تو دنیا کو ختم کر سکتا ہے. ایک لمحے میں زمین کو کہے گا وہ زمین کھا جائے گی, مگر اسم اعظم ہوتے ہوئے علی بن ابی طالب کچھ نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بہتر جانتے ہیں, ہمیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. اما ابو ذر, معصوم فرماتے ہیں, اور ابو ذر یہ کون ہے؟ سلمان اور مقداد کا یہ حال ہے. ابو ذر کیا ہے؟ اما ابو ذر فامرہ بالسکوت, علی نے ایک دن پہلے بلایا تھا اور بلا کر کہا تھا کہ کل کچھ ہونے والا ہے, خاموش رہنا. تو وہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے, اس لیے انہوں نے شک نہیں کیا. وہ کیا ہوا جس کی بنیاد پر ولا تموتن الا وانتم مسلمون کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. وہ کیا ہوا کہ جس کی بنیاد پر عمار کچھ لمحے کے لیے ایسے ہو گئے. حضرت سلمان اور حضرت مقداد نے ایسا سوچا اور ابو ذر کو پہلے سے منع کر دیا گیا تھا, ابو ذر گھر سے نہیں نکلنا. بعض روایات میں ہے کہ مولا نے فرمایا تھا 3 دن تک تم گھر سے نہیں نکلو گے, اس لیے کہ حضرت ابو ذر کا مزاج جو ہے وہ ابو ذری تھا. صلوات پڑھے ذرا محمد. اللہم صلی علی محمد. واحد پیغمبر کے صحابی ہیں ابو ذر جی, کہ جن کا مزاج سارے صحابہ سے مختلف تھا, سب سے مختلف تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, ایک جملہ سن لیجیے ان کی عظمت پر. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ ابھی ہم نے صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم نبی ہیں, اور خاندان والوں سے ہٹ کر اگر کسی کو بتایا تو تمہیں بتایا, اور تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اسلام قبول کر لیا ہے, تو ابھی ہم نے کسی کو بتایا نہیں ہے. مگر ابو ذر نے باہر جا کے اعلان کر دیا کہ یہ نبی ہیں, اور معلوموں نے اتنا مارا, اتنا پیٹا, اتنا زخمی کیا کہ حضرت ابو طالب نے حضرت جعفر کو بھیجا, جعفر طیار کو, کہ وہ زخمی ہو گیا ہے, اسے اٹھا کے لاؤ. خبر پہنچی کہ اسے مارا جا رہا ہے, قریش کے مشرکین مار رہے ہیں حضرت ابو ذر کو. تو حضرت جعفر طیار گئے ہیں. حضرت جعفر طیار سے بھی کچھ لوگوں نے بے ادبی بدتمیزی کی. جب بنی ہاشم کی ایک بڑی تعداد گئی ہے حضرت ابو طالب کے کہنے پہ, انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر لے کر آئے, اور جب نبی کے سامنے لا کر بٹھایا گیا, نبی نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ جو بات ہے وہ ہے, یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, مفہوم یہ تھا جو ہے وہ ہے, میرے دل میں ہے وہ میں نے کہہ دیا. تو حضرت نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر سے تقیہ اٹھا لیا ہے. واہ 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 واہ. آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر واحد صحابی تھے کہ جنہوں نے ہر دور کے اندر آواز بلند کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آواز بلند نہیں کر رہے تھے وہ حق پر نہیں تھے, ان کی روش کچھ اور تھی.
اور ان کی روش کو، اس روش کو کیونکہ پیغمبر نے تائید فرما دیا تھا، لہذا انہی کے ساتھ مخصوص ہے یہ طریقہ کار۔ تو حضرت ابوذر کو فرما دیا تھا تم 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلو گے، کیونکہ حضرت ابوذر کے مزاج کو مولا علی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور انہیں اجازت بھی دی ہے پیغمبر نے فرمایا تم سے تقیہ اٹھا رہے ہیں، تم جو چاہو بولو۔ بڑی بات ہے کیا کرنی، واہ وہ کیا واقعہ تھا؟ یہ جوان سوال کرتا ہے کہ جب مولا علی جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا مولا علی کہاں تھے؟ جب بی بی پہ ہاتھ اٹھ رہا تھا مولا علی کہاں تھے؟ جب مولا بی بی پہ ظلم ہو رہا تھا علی کہاں تھے؟ یہ وہی واقعہ ہے، مولا وہیں تھے اور دیکھ رہے تھے، مولا وہیں تھے اور اپنی زوجہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ شک ہو رہا ہے کسے؟ عمار کو شک ہو رہا ہے، ایک لمحے کے لیے شک ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، علی کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ ادھر مقداد اور کون؟ سلمان، وہ کہہ رہے ہیں علی کے پاس تو اسم اعظم ہے، علی کو اشارہ کریں تو زمین اس کے اپنے اہل کو کھا جائے، مگر علی اگر اس اختیار کو استعمال نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ کہ علی یہی مصلحت ہے جو علی چاہتے ہیں، جو علی کر رہے ہیں یہی مصلحت ہے۔ بی بی پہ دروازہ گرا، مولا دیکھ رہے ہیں۔ قصہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب نبی کی رحلت قریب ہوئی، توجہ چاہوں گا، تو جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ علی کو اور فاطمہ کو بلا لیجئے، اللہ نے ان دونوں کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ جب مولا تشریف فرما ہوئے، جبریل نے کہا اللہ نے علی کو سلام کہا ہے۔ میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلام کیا ہے۔ فرمایا اللہ نے علی کو پیغام بھیجا ہے کہ علی تمہارے سامنے تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، تمہیں تلوار نہیں اٹھانی، اس لیے کہ اس واقعے کی صورت میں حق اور باطل کی تفریق اور فرق آئے گا، یہ کسوٹی بنے گا، یہ واقعہ یہ پیمانہ بنے گا، دو سوچ علیحدہ علیحدہ ہوں گی، دو نظریوں کا ایک مرتبہ تشخیص ہوگی کہ یہ نظریہ کوئی اور ہے اور یہ نظریہ کوئی اور ہے، دو اسکول کھلیں گے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، دو مکتب بنیں گے۔ آج 2 مکتبوں میں مسلمان تقسیم ہے نا، ورنہ بھیڑ میں گم ہو جاتے، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ کون کیا ہے۔ یہ واقعہ سبب بنے گا تمہیں بھیڑ سے نکالنے کا، تمہیں حق اور باطل شناخت کروانے کا سبب بنے گا۔ علی تمہارے سامنے تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، تمہیں تلوار نہیں اٹھانی، برداشت کرنا ہے۔ فاطمہ کو بلا لیجئے۔ جب یہ کہا تھا نا مولا سے، تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس لیے کہ مولا علی غیرت مند ترین فرد ہیں کائنات میں۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں کچھ لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، مولا نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ جب بھی مولا کے سامنے غذا لائی جاتی تھی، حضرت فرماتے تھے میرا دل نہیں کر رہا کھانے کا، اس لیے کہ میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک یہودی عورت کو کچھ لوگ مار رہے تھے، اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ مجرم تھی یا مجرم نہیں تھی، صرف یہ کہ بازار میں سب کے سامنے اسے مارا جا رہا ہے، برداشت نہیں ہوا۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب یہ کہا گیا تھا۔ کہا فاطمہ کو بلا لیجئے۔ جب سیدہ آئیں، جبریل نے کہا اللہ نے فاطمہ کو سلام بھیجا ہے، بی بی نے بھی وہی جواب دیا هو السلام ومنہ السلام، اللہ سلام ہے، اللہ ہی کی طرف سے سلامتیاں ہیں۔ کہ فاطمہ زندگی بھر تم نے، جملہ سنیں، زندگی بھر تم نے اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہی بی بی اپنے بابا سے، منہ نہیں پڑتا تھا بی بی کا، مزاج میں نہیں تھا مانگنا۔ 30 دن پیغمبر آ گئے، فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو حضرت فضہ نے فرمایا یا رسول اللہ ذرا فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے۔ اب جب نبی نے ہاتھ دیکھا تو ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، زخمی تھا۔ فرمایا یہ ہاتھ زخمی کیوں ہے؟ کہ یہ چکی کی چوب سے زخمی ہو گیا ہے، اب فاطمہ سے کام نہیں ہو رہا، اس لیے کنیز مانگنے آتی ہیں آپ سے، اور یہ کہہ کر واپس آتی ہیں، یہ واپس آ کے یہ کہتی ہیں کہ مجھ سے منہ نہیں پڑ رہا کہ میں بابا سے کنیز مانگوں۔ جس نے اپنے بابا سے زندگی بھر کچھ نہ مانگا ہو، اپنے شوہر سے زندگی بھر کچھ نہ مانگا ہو، کچھ نہیں مانگا، کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، وہ فاطمہ کو بلائیے، سلام کہا ہے۔ فاطمہ کو اللہ کا پیغام یہ ہے کہ فاطمہ تمہیں مجمع عام کے سامنے باغ فدق مانگنا ہوگا، مانگو گی مجھے درخت چاہیے، مانگو گی مجھے باغ چاہیے۔ اللہ اکبر، جس کے مزاج میں نہ ہو مانگنا مشکل ہے نا اس وقت کے لوگوں کے لیے۔ فاطمہ ذرا باغ مانگ جائے، آج تک بھی سوال ہوتا ہے نا، فاطمہ بی بی کیوں چلی گئی باغ مانگنے؟ بی بی کو کیا ضرورت آئی تھی باغ کی؟ یہ چند کھجور کے درخت، سیدہ کی اتنی عظمت، 2-4 ایکڑ سے زیادہ کا باغ تھوڑی تھا وہ۔ بی بی مانگنے گئی ہے،
مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ آزمائشوں کا ہے، چاہنے والوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے اور حکومت طلب لوگوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، سبب بن رہے ہیں یہ حق اور باطل کے، سبب بن رہے ہیں مزاجوں کی تفریق کے، کون کس مزاج کا ہے؟ فاطمہ مانگنا پڑے گا، بی بی کے مزاج میں نہیں ہے، مگر بی بی نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول اگر یہی چاہتا ہے تو میں مانگ جاؤں گی، گئی بی بی مانگنے کے لیے۔ عزیزو آپ اندازہ تو کیجئے کہ کچھ کم ظلم ہے کہ فاطمہ کو کھڑا رکھا جائے، بی بی کو لوٹا دیا جائے، اس سے بالاتر بات کروں رونے والوں کے لیے، بی بی کو جھٹلا دیا جائے۔ اللہ اکبر، سیدہ کو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں،